حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بیچ میں آمنے سامنے مکالمات۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کے پاک کلام میں سے چند آیتیں پیش کر رہا ہوں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا آمنے سامنے سوال جواب جو باتیں چلی، اس میں بڑی ایک نصیحت سمائی ہوئی ہے ان کو جو عقل رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کو ایسے بے فائدہ نہیں بنایا ہے۔ اس میں جو قصے ہیں نا وہ بے فائدے نہیں ہیں، وہ بڑی سمجھ اور عقل والوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو فرعون کا قصہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے، اگر ہم سمجھنا چاہیں گے تو اس میں سے بہت بڑی باتیں نکلیں گی۔ رب بابت کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُشْرِكْ بِرَبِّ أَحَدًا، اپنے رب سے کسی کو شریک نہیں کرو، تو وہ رب کیا ہے؟ یا لا الہ الا اللہ، وہ الہ کیا ہے؟ اس آیتوں میں ان کی وضاحت ہو رہی ہے، کیونکہ فرعون جب طاغوت بن چکا تھا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، وہ طاغوت بن چکا ہے۔ اب اس طاغوت کو ختم کرنے کے لیے ہر ان قوم جس قوم جب ظلم پر اتر آتی ہے اور جو قومیں ظلم کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے پاس اپنے رسولوں کو بھیجا اور ان کو سمجھانے کے لیے، اور یہی اللہ کا مقصد تھا رسولوں کو بھیجنے کے لیے کہ اس سرزمین سے ظلم کو ختم کر کے اس سرزمین پر عدل اور انصاف کو قائم کرے اور رشوت بے حیائی کے اس چیزوں کو زمین پر مٹا دینے کے لیے سارے نبی اس پر آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی موسیٰ ہارون کو اس لیے بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پکارا، اَنِ ائْتِ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تم ان ظالم قوم کے پاس جاؤ جو ظلم کر رہی ہیں اس سرزمین پر، فساد عدل کو ختم کر دیا ہے، اس قوم کو کے پاس جا میرا پیغام لے کر۔ قوم فرعون لا یتقون، کیونکہ وہ جو ہے نہیں ڈرتے ہیں، وہ ظالم، ان کے لیے جا کر ان کو ڈرا اللہ کا، ان کے دل میں خوف پیدا کر۔ تو اللہ نے نبیوں کو اس لیے بھیجا کہ ان قوموں کو ڈراؤ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی طاقت سے ڈراؤ، اللہ کے قوت سے ڈراؤ کہ اللہ تعالیٰ تجھے زمین میں بھی پکڑ لے گا تو آخرت میں تو تیرے لیے عذاب ہی عذاب ہے، لیکن اس سرزمین میں بھی تجھے نہیں چھوڑے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال رب انی اخاف ان یکذبون، اللہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے جھوٹا نہ کہہ دے اور میری زبان میں بھی ہٹک کہے، میری دل کو بھی کھول دے، اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ کٹھے دے دے، کیونکہ اس کی زبان صحیح ہے، وہ بات کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بھیجا، دونوں کو کہا اذهبا إلى فرعون إنه طغى، ان کے پاس جاؤ دونوں مل کر، کیونکہ وہ طاغوت بن گیا ہے، اس سرزمین پر ظلم کر رہا ہے، ان کی قوم ظالم بن گئی ہے، جاؤ۔ اب یہ دونوں جب فرعون کے پاس آیا تو فرعون سے وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کہا تم گھبراؤ نہیں، وہ تجھے کچھ نہیں کر سکے گا، فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، تم ان کے پاس جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر بات کو سن رہا ہوں، وہ تجھے کچھ بھی نہیں کرے گا۔ اب یہ دونوں فرعون کے پاس گئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہہ دو فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم اللہ کے اپنے رب کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، تیرے پاس آئے ہیں، اور ایک کام کے لیے آئے۔ کون سا کام ہے؟ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، تم ان کے اوپر ظلم کر رہے ہو، کیونکہ وہ غریب ہے، ان کو تم نے اپنے غلام بنا کے رکھا ہے، وہ ہمارے ساتھ دے دو، ان کو چھوڑ دو۔
اب کس کام کے لیے؟ بنی اسرائیل پر وہ ظلم کر رہے تھے، ان کو غلام بنا کے رکھے تھے، ان کے طرح طرح کے ظلم ستم کر رہے تھے۔ اللہ نے کہا ان کو آزاد کراؤ ان سے، تو موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گیا کہ ان کو میرے حوالے کر دو، اور ہم اس لیے آئے ہیں، اللہ کا یہ میسج لے کر آئے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ بڑی قوت والا ہے، وہی رب ہے، اللہ کے رب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو فرعون نے کہا کیا میں نے تو میرے ساتھ زندگی نہیں بسر کی ہے؟ کیا تو چھوٹا سا تھا تو میں نے تجھے پال پوش کے بڑا کیا؟ میں نے تجھے تم جو ہے میری نعمت کی بے شکری کرتا ہے، جو میں نے تیرے اوپر کی، تجھے پالا، اپنے گھر میں بسایا، عزت دی، ہر چیز دی، اور تو ایک بچڑا کام کر کے بھی یہاں سے چلا گیا، ایک ایسا برا کام کر کے ایک بندے کو قتل کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں مانتا ہوں وہ مجھ سے ایک خطا ہو گئی، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ تو مجھ سے وہ بدلہ لیتے ہے کہ تو نے میرے اوپر جو احسان کیا تھا، تو نے بنی اسرائیل کو جو تو غلام بنا کے رکھا ہے، کیا یہی اس کا بدلہ ہے؟ تو فرعون تو حضرت موسیٰ سے مخاطب ہو کر کہا قال فرعون وما رب العالمین، ہمیں بتا دو صحیح کہ وہ رب العالمین کیا ہے، کیونکہ وہ خود کو رب مانتا تھا، وہ کہتا تھا ان ربکم الاعلی، میں بڑے میں بڑا رب میں ہوں۔ رب کی معنی نکلتی ہے کہ رب کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کیا کہا قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، اگر تمہیں یقین ہے تو وہی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، آسمان کا بھی رب ہے، بیج کا بھی وہی اللہ ہی رب ہے، اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، اگر تمہیں یقین ہے تو۔ قال لمن ہو لو اللہ تستمعون، تو فرعون نے جو ان کے ارد گرد بندے بیٹھے ہوئے تھے، جو بڑے بندے تھے، جو ظالم ان کے ساتھ ہواری تھے، ان کے ظالم، ان کے قوم کے سرکش بندے جو تھے، ان کو فرعون مخاطب ہو کر کہنے لگا دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، قال ربکم و رب آباؤکم الاولین، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اور تمہارے جو بڑے تھے ساروں کا، ان کا بھی رب اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ تو فرعون نے اس کو کیا کہا قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ دیکھو جو تیرے پاس رسول بھیج کے بنا کے بھیجا گیا ہے، یعنی اللہ کو تو پوری کائنات مانتی ہے، جھگڑا کس بات پر تھا؟ رب پر اور اللہ پر تھا، باقی اللہ کو تبھی تو وہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو جس کو اللہ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے یہ تو مجنون ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی رب ہے، مغرب کا بھی مشرق کا بھی، اس کے بیچ جو ہے ساری چیز کا وہی رب ہے۔ اب فرعون اس کو کیا جواب دیتا ہے قال اللہ ان اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، اگر تو نے میرے سوا کوئی دوسرا الہ بنایا، اب الہ کی بات، وہاں رب یہاں رب کوئی الہ، یعنی رب بادشاہ کو کہتے ہیں، قوت والا، طاقت والا، امیر، سردار، وہ رب کو کہتے ہیں کہ فرعون بڑی قوت والا تھا، تو اس نے کہا کہ اگر تو نے قال لئن اتخذت الہا غیری، اگر میرے سوا تو نے کسی اور کو الہ بنایا، لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، تو میں تجھے قید کر دوں گا، سزا دوں گا، ایسی سزا دوں گا کیوں کہ تم یاد کرے گا۔ تو میرے بھائی ان چیز کو سمجھو، جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم کیا کہتے ہیں، اور اللہ کا رسول ہمیں کلمہ یہ کیوں سمجھا کر گیا کہ وہ اللہ کون ہیں؟ پہلے تو ہم اللہ کو سمجھیں، اور عبادت کیا ہے،
ان چیزوں کو سمجھیں جس سے ہم غافل ہیں، اور ان کے وجہ سے ہی اس سرزمین پر ظلم ہوتا ہے، اس سرزمین پر فساد ہوتا ہے، رشوت ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے، اس نہ سمجھنے کے وجہ سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب، قال اولو جئتک بشیء مبین، اگر میں کھلی ہوئی چیزیں، ظاہر چیزیں تمہیں دکھاؤں پھر بھی نہیں مانو گے؟ قال فات بھی ان کنت من الصادقین، اس نے فرعون نے کہا ٹھیک ہے تو لے کر آگا، تو سچا ہے تو دکھا دو صحیح نا وہ تیرے پاس کیا ہے۔ تو اس نے جب لاٹھی کو اٹھایا وہ ایک اژدھام بن گئی، اور اس نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو روشن بن گیا۔ اتنی بڑی چیزیں دکھائی پھر بھی وہ ان نے نہیں مانا۔ کیوں نہیں مانا؟ کیونکہ وہ سرکش بن رہے تھے۔ جو سرکش ظالم ہوتا ہے نا، وہ ظلم سے ہٹتا نہیں ہے جب تک یہ عوام، یہ بندے ہوشیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، نبیوں نے اس عوام کو سجھا کیا، ان کو اٹھایا کہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، اٹھو، یہ تمہیں کچھ نہیں کر سکیں گے، اللہ کی طاقت تمہارے ساتھ ہوگی۔ اس سرزمین پر اللہ تعالیٰ عدل چاہتا ہے، انصاف چاہتا ہے کہ میری زمین کا بھی بادشاہ میں ہوں تو آسمان کا بھی بادشاہ میں ہوں، میری بادشاہی میں کوئی ظلم، کوئی رشوت، کوئی سود، کوئی بےایمانی نہیں ہونی چاہیے۔ اس سرزمین پر عدل اور انصاف ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں تھوڑا سا بھی سمجھ ہے تو اس بات کو ہم غور و فکر کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم